الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ 22ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ایمانی، آج کی دعا کا محور 4 چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار فضل و کرم کے دروازے کھول دے، ہم پر برکتیں نازل فرما، اپنی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بتا دے، بہشت میں سکونت عطا فرما۔ کیا بہترین دعا ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، خدایا آج کے دن میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے، وانزل علی فیہ برکاتک، اور اس میں مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما، ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اور اس میں مجھے اپنی رضاؤں کے ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کس طرح سے میں تیری رضا حاصل کر سکوں، واسکنی فیہ بحبوحات جناتک، اور اس میں مجھ کو مرکز بہشت میں سکونت عطا فرما، یا مجیب دعوت المضطرین، اے بے قرار لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی جو شب آنے والی ہے دن گزرنے کے بعد، وہ انتہائی بابرکت شب ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس شب کا شب قدر ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے روایات کے اعتبار سے، علماء کے بیان کے اعتبار سے، کہ یہ شب قدر ہے جو 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے۔ اس شب میں اعمال شب قدر جب آپ بجا لائیں جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، انسان سال بھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، حادثات سے محفوظ رہتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ناگہانی آفتوں اور موت سے محفوظ رہتا ہے۔ ان اعمال کے بجا لانے کی بڑی فضیلت ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں خود اعمال کرنے والے کے، اور اس کے والدین کے گناہ، عزیز و اقارب کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ فائدہ اٹھانے کی شب ہے۔ ٹہل کر کے شب بیداری نہ کریں بلکہ عبادت میں بسر کر کے شب بیداری کریں۔ اس شب میں جاگنا عبادت ہے لیکن ٹہل کر کے نہیں بلکہ عبادت کر کے۔ اگر ٹہل بھی رہے ہیں تو سورہ انا انزلنا پڑھتے رہیں، سورہ توحید پڑھتے رہیں، اور جو دعائیں وارد ہوئیں دعائیں پڑھتے رہیں، سورہ روم، دخان، عنکبوت، دعائے جوشن کبیر وغیرہ یہ انجام دیتے رہیں۔ اول شب میں غسل کریں اور آخر شب میں غسل کریں، شب میں 2 غسل وارد ہوئیں۔ تو بڑے فضائل ہیں اس شب کے، جتنا بھی ہم اہتمام کریں وہ کم ہیں۔ شب بیداری کا اہتمام، عبادت کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، اور جب آپ یہ اعمال انجام دے رہے ہوں اور دست دعا بلند ہوں تو ان دعاؤں میں جملہ مومنین مومنات، عزیز و اقارب، پاس پڑوس کے رہنے والے اور اساتذہ، ہمارے اساتذہ، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، گراف ایجنسی کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان افراد میں، جملہ مومنات میں، ہمارے اساتذہ میں سے، پاس پڑوس کے رہنے والوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ والدین اگر حیات ہیں ان کو صحت و سلامتی کی دعا کریں، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور جملہ مومنات، عزیز و اقارب اور اساتذہ میں سے جو انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کو اشال فرما دیں۔ بالخصوص ہماری والدہ مرحومہ خورشید بانو بنت سید علمدار حسین کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اشال فرما دیں، بہت مہربانی ہوگی، اور ان کو دعائے مغفرت میں بھی یاد رکھیں۔
التماس دعا خدا حافظ و ناصر۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا